اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رماد کی پہاڑی کے اوپر لائنیں بنوا رہے تھے، صفے بنوا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کہنے لگے جنگ جیتے چاہے ہارے، حتیٰ کہ آپ کے پرندے کی نماز اٹھے، کبھی آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اس نے 4 جگہ پلان بنایا، کچھ مال غنیمت چھوڑ دیا۔ جب مال غنیمت چھوڑا، 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر آئی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور 70 صحابہ خالد بن ولید نے حملہ کیا، دھرا توڑا، 70 سے 72 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں آپ وسلم کی چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وقت میں پتھر مارا، دان مبارک پر لگا کے دان مبارک شہید ہوئے، اور آپ وسلم کے چاچا سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندا نام کی عورت، جو کہ اس کے بھائی جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ میں اسلام کی پہلی قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھ ایک ویشی کو لے کر آئی۔ ویشی کو کہنے لگی میں آپ کو وہ مانگا انعام دوں گی، آپ جاؤ آپ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ ناک کان کے ایک ایک ٹکڑے کر کے مجھے گلے کا ہار بنا کے پہناؤ، کلیجہ نکال کے دو، میں اپنے دانتوں سے کلیجہ چباؤں گی اور آپ کو وہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ ویسی لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور آنکھ ناک کان کے ایک ایک ٹکڑے کر کے ہندا نام کی عورت کو گلے کا ہار بنا کے پہنایا۔ یہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ ہندا جو تھی ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ ویسی لوگ یہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئی تھی۔ جو تھی ابو سفیان کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، جب لوگ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ آپ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ کے پہاڑ کو پیار بھری اور شفقت بھری نظر سے دیکھے گا، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ یہاں کے علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں پہاڑ چڑھنے والے جتنے بھی ہیں مکہ المکرمہ میں ہیں، اور مدینہ المنورہ میں پہاڑ زیارات والے پہاڑ ہیں۔ ہم چاہے جتنے ہی نیک وکار ہو جائیں، صحابہ کرام کے پاؤں کے کام کے برابر میں وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا، آج بھی وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا کہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مہنگا جبہ پہنتے، اگر ایک بار جبہ پہنتے دوبارہ جبہ نہیں پہنتے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے، خوشبو لگا کے جس گلی سے گزر جاتے پتہ چل جاتا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکی ہیں۔ جب شہید ہوئے ان کا کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ آپ حضور نے فرمایا ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیں، آخرت کے دن گھاس کھلائی دے گا۔ اور اسی طرح سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا۔ آپ حضور نے فرمایا ان کے پاؤں کے اوپر بھی گھاس ڈال دیں، آخرت کے دن گھاس کھلائی دے گا۔ جبلیوت کے پہاڑ کی لمبائی 6 سے 7 کلومیٹر لمبائی بتائی جاتی ہے، 4 سے 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبلیوت کے پہاڑ کو پیار بھری اور شفقت بھری نظر سے دیکھے گا، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ جبلیوت کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا اے اہل عرب والو، اگر آپ کو بھوک پڑ جائے آپ نے جبلیوت کے پہاڑ کو ہاتھ لگا لینا ہے، یہ آپ کو سونا بن بن کے ملے گا۔
यहाँ पर शहीदों का कब्रिस्तान है, जालियां लगी हुई हैं और जालियों के अंदर 70 सहाबाए कराम आराम फरमा रहे हैं। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसा बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जैश रजी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ पर कोई नवाफिल वगैरह नहीं है, शहीदों का कब्रिस्तान। आपने जाना है 3 बार सूरत फातिहा पढ़े, 3 बार सूरत इखलास